آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ تبارک و تعالی نے میثاق مطلب عہد، وعدہ، الذین ان لوگوں سے اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی توریت، انجیل، زبور، ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کیا عہد لیا ان لوگوں سے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے اس کتاب کو، کہ جو بھی کتاب تمہیں دی گئی ان کتابوں کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرنا، سمجھانا۔ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ جانا، اس کو چھپانا نہیں، اس کو واضح طور پر بیان کرنا، ولا تکتمون، اور چھپانا نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فنبذوہ، تو انہوں نے اسے پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور انہیں بڑی قلیل داموں کے تحت ان کو بیچ دیا، بڑی قلیل، بہت تھوڑی رقم اپنے ایمان کا سودا کیا اور انہیں پھینک دیا۔ کس کو پھینک دیا؟ اس عہد کو پھینک دیا، وہ عہد جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لیا تھا۔ کس بارے میں؟ کہ یہ جو کتاب میں جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے احکامات ذمہ لگائے ہیں، جو بھی معاملات ذمہ لگائے ہیں، ان کو واضح طور پر بیان کرنا، ان کو چھپانا نہیں۔ لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا، پسے پش ڈال دیا، اور انہیں اپنی بڑی معمولی سی رشوت قیمت کے تحت ان کو اپنے ذاتی مفاد فائدے کے تحت ان کو بیچ دیا۔ فبئس ما یشترون، اور کیا ہی بری قیمت تھی، کیا ہی بری خریداری تھی۔ یہ جو آیات کریمہ ہے یہ یہودی علماء کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ واضح طور پر توریت میں اور انجیل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کے معاملات اور آپ کی تمام چیزیں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں بیان فرمائی تھی، اور یہ ان لوگوں کے ذمے لگایا تھا کہ لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور ذات اور آپ کی نبوت کے پر موجود جو دلالت پر جو مبنی جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو سمجھانا، وہ بتانا، ان کے سامنے واضح بیان کرنا، تاکہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف فرما ہو، تو ان نشانیوں سے، ان خصوصیات سے، ان باتوں سے جو ہم نے توریت میں وہ نشانیاں رکھی ہیں، ان سے واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیں، چھپانا نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو چھپایا، احکامات کو نہیں بتایا۔ کیوں؟ ذاتی فائدے کے تحت، اپنی حسد، اپنے عناد کے تحت، کہ نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کہ بنی اسماعیل میں چلی جائے گی نبوت، بنی اسرائیل سے، اور حسد کی بنا پر انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے ان چیزوں کو چھپایا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں نہیں بیان فرمائی تھی، توریت میں، انجیل میں واضح طور پر بیان فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی آیتوں کو جو ہے مسخ کر دیا، ان کو تبدیل کر دیا، طرح چھوٹی چھوٹی سی قیمت کے تحت، اپنے مفاد کے تحت، اپنی جو ہے ان آیتوں کو تبدیل کر کے اس میں جو ہے ترمیم کر دی گئی، اس میں رد و بدل کر دیا گیا، اور لوگوں کو اس سے چھپا کر رکھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ان کا رد فرما کر بتا دیا کہ ہم نے توریت اور انجیل میں بتایا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ علم دین کو چھپانا گناہ ہے۔ علماء کرام پر یہ ذمہ داری ہے کہ علم دین، آپ کے پاس جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی چیز سے کسی شخص سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جائے اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہو، اور جانتے پوچھتے ہوئے اگر وہ نہیں بتاتا، تو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی، آگ کی لگام اس کو پہچانی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا آج کے علماء کرام پہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ دین لوگوں پر عام کریں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ جہاں علماء کرام یہ منصب نبھا رہے ہیں تو وہاں پر عوام الناس کی توجہ نہیں، ان کا شوق نہیں ہے، لوگ سننا نہیں چاہتے، لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے، لوگ سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو لہٰذا تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ جہاں علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم دین کا پرچار کریں، وہیں عام انسانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ علم دین کو سیکھنے کا شوق بھی حاصل کریں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔